کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہے عدل و انصاف کرنے کا، اور عدل انصاف کرو تم، اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، اور فحاشی اور منکرات سے اللہ رب العالمین روک رہا، والبغی اور بغاوت سے کہ تم اپنے حکمران کی بغاوت نہ کرو، اور یہ نصیحت ہے اس کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ امام نووی اس باب میں باندھا ہے، دونوں آیتوں سے استدلال کیا ہے کہ اس آیت میں مفہوم واضح ہو جاتا ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی باب کے مذکور شکل میں بیان فرمائے اور یہ بتائے کہ جو بھی چیز کا اللہ نے حکم دیا ہر مسلمان کو اس کے اوپر پوری طرح سے کاربند ہونا چاہیے۔ اور یہ حدیث عبداللہ ابن عمر سے ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنا کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر ایک ذمہ دار ہے اور اس سے اس کے ذمہ داری کے تعلق سے پوچھا جائے گا۔ الرجل راع فی اہلہ، مرد ذمہ دار ہے اپنے گھر والوں کا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اس کے گھر والوں کے تعلق سے پوچھا جائے گا۔ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِهِ زَوْجِهِ، اور عورت ذمہ دار ہے شوہر کے گھر کا، اور اس سے پوچھا جائے گا اس کے بارے میں، یعنی شوہر کے گھر کے بارے میں۔ وَخَادِمٌ رَاعٍ فِي مَالِ شَدِيدِهِ، اور خادم یعنی کوئی ورکر جو کسی کے ماتحت کام کرتا ہے وہ اپنے مالک کے پیسے کا ذمہ دار ہے، اس کے مال کا۔ کل ان سے اگر اس کے مال ضائع ہوئے تو اللہ رب العالمین اس سے پوچھے گا۔ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک ذمہ داری کے تعلق سے اسے پوچھا جائے گا، جو جس کو جس طرح کی ذمہ داری دے گی، اور وہ اس میں اگر کوتاہی کرتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں سخت وعید کہی کہ جس کے تعلق سے پوچھ لیا گیا، یہ جسے اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا وہ ہلاک ہو گیا۔ مومنوں کے ساتھ کا معاملہ جو اللہ رب العالمین وہ سریع الحساب، اللہ جلد حساب لینے والا، تو جلد حساب لینے والے کس کے؟ مومن کے ساتھ جو عدل و انصاف کرنے والا ہے، جو دوسروں کے تعلق سے بھی وفادار ہے۔ تو سریع الحساب کی ایک 50,000 سال کا دن ہوگا، لیکن ایک طرف دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی صفت یہ بتائی کہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ تو اللہ میں ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سریع الحساب کا مطلب یہ ہے کہ مومنوں پہ وہ 50,000 سال کا وقفہ ایسے گزرے گا جیسے عصر سے مغرب کا۔ سریع الحساب جیسے ایک مالک ہوتا ہے اور اپنے اسٹاف کے تعلق سے جانتا ہے کہ بہت ایماندار ہے، وہ اس کے سامنے اگر ایک باپ اپنے بیٹے کو جانتا ہے کہ بیٹا پوری ایمانداری سے پیش کرتا ہے، اب باپ کے سامنے اگر کوئی ایسا سلپ پیش کیا گیا، پرچہ پیش کیا گیا کہ ابو یہ حساب ہے، یہ سر دیکھ لیجیے حساب، ارے ہاں چلو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سریع الحساب تمہارے نام اعمال اللہ کے سامنے جب پیش کیے جائیں گے، اللہ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک آگے، اللہ پلٹیں گے نہیں، دیکھیں گے نہیں کہ تمہارے کیا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین سریع الحساب نظر انداز کرتے ہوئے نکال دیں گے۔ یہ مومنوں کے ساتھ خاص ہو، ہر ایک مسلمان کے ساتھ نہیں، جو پوری ایمانداری کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے اور اس کے ساتھ رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سریع الحساب جلد حساب لینے کو اس کا کہ آئے گی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ہے چلو ہٹاؤ اس کو ہٹاؤ، یعنی اللہ پورا ایک ایک ورکر ظالم جو ہوں گے، جو دوسروں کو ظلم کرنے والے، ایک ایک پنہ اس کا پلٹا جائے گا، اللہ رب العالمین اس کو دیکھیں گے، اس کے بعد اس سے پوچھیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ہر ایک ذمہ داری کے تعلق سے جہاں تک ہو، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کے تحت جو اللہ نے آپ کو سہنے کی طاقت دی وہاں تک آپ ہر چیز کو نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین اپنے دل کی نیت کے بنا پر آپ کا فیصلہ کرے گا اور آپ کے گھر والوں کو اصلاح کرے گا، یا آپ جو ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں اس ذمہ داری میں آپ کی مدد کرے گا۔ ایک ابو العالیہ سے موقع بن اسحاق سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ کی کسی ریت کو رکھوالی جس آدمی کے سپرد کر دیے، اللہ رب العالمین اگر کسی ریت کسی قوم کی ذمہ داری کے لیے کسی کو سپرد کر دے اور وہ انہیں دھوکہ دے، جس کو ذمہ دار بنایا گیا وہ مسلمانوں کو یا یہ اس طرح کی ذمہ داری میں وہ دھوکہ دیتے ہوئے مر جائے، تو اللہ رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرم اللہ علیہ الجنہ
اللہ اس پہ جنت کو حرام کر دے گا۔ جس کو سپرد کیا گیا، مالک بنایا گیا، کوئی ذمہ داری دی گئی، اور وہ شخص جس آدمی کو سپرد کیا گیا دھوکہ دیتے ہوئے اس میں گبن کرے یا دھوکہ دھڑی کرے، آج کا ہمارا معاشرہ سے اوپر سے نیچے اٹھا کر دیتے، کیا وہ مسجد ہے، کیا وہ مدرسہ ہے، کیا وہ خانقاہ، جو چیز بھی مسلمان چلا رہی ہے، غیر مسلمان جو ایک سوسائٹی کا بھی اگر اپنا فلیٹ کا بھی اگر کوئی ذمہ دار ہے، اس میں بھی جو منتھلی وہ لیتے ہیں اس میں بھی گبن ہوتا ہے، ہر چیز کی ہوتی ہے۔ ہر ایک چیز کے بارے میں اگر تم دھوکہ دے رہے ہو، جو چیز دے رہے ہو اس کو پورا چیز نہیں دے رہے ہو، اللہ کے رسول نے فرما دیا تم جنت کی خوشبو بھی نہیں سن، چند پیسے تمہاری آخرت کو برباد کر دے گی۔ ایک دوسری روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر خواہی کے ساتھ ان کے حقوق کی حفاظت نہیں کی، وہ جنت کی خوشبو سے یعنی خیر خواہ کرتے ہوئے کہ وہ اگر نہیں جانتے تو اس کو بتائے کہ دیکھو تم اس طرح کرو، یہ معاملہ تمہارا گڑبڑ ہو جائے گا، اگر وہ ذمہ دار ہے تو اس کے بارے میں نرمی کے ساتھ یہ چیز پیش کرے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ اس طرح سے اگر نہیں کرتا ہے تو اس کی پوری زندگی خیر خواہی نہ کرے تو اس کے ساتھ وہ جنت میں نہیں جائے گا، چاہے جیسا بھی عمل کرے، جنت نہیں جائے گا، کیونکہ اس کو وشواس کے ساتھ یقین کے ساتھ اس کو ذمہ دار بنایا گیا کہ آپ میرا دیکھ بھال کریں گے، آپ اس پورے سوسائٹی کو دیکھیں گے، فلیٹ کو دیکھیں گے، اس کو پوری مسجد کی ذمہ داری آپ کے ہے، اور آپ اگر صحیح سے یہاں پر کام اگر نہ ہو تو اس کے تعلق سے اللہ پوچھے گا۔ اگر جو لوگ بھی گمراہ ہو رہے ہیں، جس تک صحیح دعوت نہیں پہنچ رہی، ہر ایک یہ نہیں کہ ہم نہیں، ہم بھی اگر امام ہیں جو ممبر پہ چڑھتا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ حالات حاضرہ کے حساب سے عوام کو ان چیزوں کے بارے میں آگاہ کرے۔ اللہ کے رسول حالات حاضرہ جیسے ہوتے تھے اللہ کے رسول اس مطابق کہتے تھے، لوگوں کو کیا ہو گیا لوگ یہ کریں، حالات حاضرہ کے مطابق بات کرنے سے ذہن میں بات زیادہ آ جاتی ہے۔ امام کی ذمہ داری کہ فتنہ جس قدر بڑھ رہا ہے ہم کو اس فتنے سے لوگوں کو آگاہ کرنا ہے۔ اگر لوگ اس فتنے میں مبتلا ہو گئے، ہم اسے آگاہ نہیں کیے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑے گا کہ ممبر تمہیں دیا گیا تم کیا کر رہے تھے۔ نہ امام بچنے والا، صدر سیکریٹری، کوئی نہیں اگر ہم اپنی ذمہ داری کو نہ نبھائیں۔ کیوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہہ رہے تھے کہ حضرت عمر 22 لاکھ مربع میٹر کے پورے حکمراں خلیفۃ المسلمین کہہ رہے کہ ملک شام میں دریا فرات کے کنارے اگر کوئی کتا اگر روڈ میں چلتے ہوئے یا بھوکے مر جائے، یا پھر یہ ہے کہ کوئی گھوڑا کوئی اونٹ چلتے ہوئے اگر روڈ میں گر جائے اور اس کا پاؤں ٹوٹ جائے، اللہ ہم سے پوچھ لینا ہم کیا جواب دیں گے؟ علامہ ابن قیم جوزی لکھتے کہ حضرت عمر فاروق کی زبان سے یہ بات نکلنا مطلب اس کی ذمہ داری کا احساس کتنا ہے، کتنے لوگوں کو مجھے ذمہ دار بنایا خلفائے راشدین۔ ایک جانور کے تعلق سے کہ اگر ایک کتا بھی بھوکا مر جائے اور اللہ ہم سے پوچھ دے کہ عمر تم خلیفہ تھے، تم جانوروں کو بھی خیال رکھے، روڈ تم اس طرح بنائے کہ اس روڈ میں وہ جانور چلتے ہوئے چلے گر گیا، اس کی پاؤں ٹوٹ گئی، تم نے کیا کیا؟ یہ خوف حضرت عمر فاروق کا احساس ذمہ داری جب ہوگی یہ الفاظ ادا ہوگی، آدمی کی راتوں کی نیند اڑ جائے گی۔ کیوں عمر فاروق کے تعلق سے کہ راتوں کو غسل لگاتے تھے، اور غسل لگاتے تھے، بڑھیا کا قصہ سب کو پتا ہے کہ اس کے گھر میں جو اس کے گناہ مثلا جو تھے، بولے کہ نہیں لائیے ہم اپنے کاندھے پہ، تو بولے کیا بولے حضرت عمر فاروق، کل تم عمر کے گناہوں کو تم اٹھا لو گے، کل اپنے گناہوں کو میں خود اٹھانے والا ہوں، آج چھوڑ دو، مت سوچو کہ میں خلیفۃ المسلمین ہے، یہ اناز مجھ کو میرے کاندھے پہ رکھ کے لے جانے دو، لے گئے حضرت عمر، اور اس وقت تک عمر سے کھلاتے رہے گا، اس کے ساتھ رہے گا جب تک اس کے چہرے پہ ہنسی نہ دیکھ لے۔ اللہ اگر پوچھ لے تو ہم کیا دیں؟ اور وہی احساس ذمہ داری تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں، وہ اتنی کچھ کر گئے، اتنا کہ ان کی ہسٹری اگر ان کی سمانہ بیان کیا جائے تو ایک جمعہ کیا 4 جمعہ کم پڑے گی۔ عمر بن عبد العزیز جو ان کے پوتے ہیں، وہ کس نکاح کے تھے؟ عمر فاروق جب رات کو تھک کر فجر سے پہلے گھر کے باہر بیٹھے، ماں یہ کہتی ہے کہ بیٹی دودھ جو دوئی ہو تو پانی ملا دو۔ بولا کہ آپ نے سنا نہیں خلیفۃ المسلمین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم ہے کہ دودھ میں پانی نہیں ملانا۔ بولا عمر تو سو رہا ہوگا، وہ کیا دیکھ رہا؟ گھر کے باہر آواز آ رہی۔ پہلے کے گھر جو صحابہ کا تھا نا، ایک ایک کمرے کا، ہمارے طرح عالیشان نہیں، 1 سے 2 کمرے اور مٹی کا تھا، کوئی باہر بات کرے تو اندر بات کرے تو باہر آواز آ جائے۔ باہر بیٹھے ہوئے سہن حضرت عمر فاروق سوئے تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ امی جان عمر تو نہیں دیکھ رہا لیکن عمر کا رب تو دیکھ رہا۔
اور صبح بھیجتے ہیں رشتہ کہ جاؤ بلاؤ اس لڑکی کو اور اپنے بیٹے سے اس کا نکاح کرتے ہیں. یہ ہے کہ ایسے متقی پرہیزگار جب ماں ہوگی اس کی آنے والی نسل وہی عمر بن عبدالعزیز جو 2 سال حکومت کیے، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ کے رسول کے دور خلافت میں کوئی زکات لینے والا اس کے دور خلافت میں کوئی نہیں تھا. بیت المال پہ مال پڑا ہوگا، قرضداروں کو قرض دے رہے ہیں کہ اس کا اپنا قرض اتارو، بڑے بڑے بزنس مین کو بزنس چلانے کے لیے دو، سب چل رہا ہمارا، ہم کو نہیں چاہیے قرض. کوئی لینے والا نہیں، کوئی غریب ہے تو اس کی شادی کرواؤ، کوئی شادی کرنے والا نہیں، سب کی نکاح ہوگی. اس قدر وہ عدل و انصاف سے کام کی. جو ان کے بعد اس کے حکمران جب خط لکھے کہ مجھے کچھ چاہیے، آدمی چاہیے یہاں پر جو ہے ہمارے یہاں مشکل ہو رہا ہے یہاں پر رعایا کو چلانا. عمر بن عبدالعزیز 4 صفحے کی 40 صفحے کی تھی تقریباً جو انہوں نے پورا لکھ کر اپنا میرا پیش کیا تھا. عمر بن عبدالعزیز کے پاس ہمیں کیا کیا ضرورت ہے، 2 سطر میں لکھے تھے. تم عدل و انصاف کو اپنے حکومت میں قائم کر لو، تمہاری ہر پریشانی کو دور کر دے. بس عدل انصاف ایسی چیز ہے جس کو اللہ رب العالمین حکم دے، اور انہوں نے ایسا کیا اس کی ہر پریشانی دور ہوگی. ہر معاملے میں عدل انصاف، آپ عدل انصاف سے کام لیں، اللہ ہر کام میں آپ کو آسانی کرے. وہ ایک دوسری روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ حضرت عائشہ کہتے ہیں میں اپنے گھر میں اللہ کے رسول اپنے گھر میں فرماتے ہوئے سنا، اے اللہ جو شخص میری امت کے کسی معاملے کا ذمہ دار بنے پھر وہ اس کی مشقت میں ڈالے تو بھی اس میں سختی فرما. یعنی جو میری امت کا ذمہ دار بنے اور میری امت کے لوگوں کو مشقت میں ڈالے تو بھی اس کو سختی میں ڈال، اور جو اگر میری امت کے لوگوں میں نرمی کرے اللہ تو اس کے معاملہ کو نرم کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور دعا دونوں ہے ہر ایک ذمہ دار کے لیے. اسی لیے کہا گیا جب عہدہ پوسٹ مانگو نہیں، بنا مانگے مل جائے تو لے لو کیونکہ اللہ کی طرف سے مدد ہے. تم مانگو گے تو تم آگ کا ایک ٹکڑا لیو، اس کے تعلق سے تم سے پوچھو گے. اسی لیے عہدے اور پوسٹ کے پیچھے بھاگو نہیں، بہت بڑی ذمہ داری ہے جس سے آج ہم اور آپ غافل. ہمیں چاہیے کہ وہ چیزوں کو ہم بارے میں سوچیں. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا بنو اسرائیل کی سیاست ان کے پیغمبر کرتے تھے. سیاست مطلب یہ نہیں کہ بری سیاست، سیاست مطلب سیاست کرنا یعنی کہ امور پورے امور خانہ کو دیکھنا کہ لوگوں کی ضروریات ہے اس میں کون بہتر فٹ آئے، کون کس لائق ہے اس لائق کر کے تاکہ لوگوں کو اس چیز کو بہتر اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے. ایسے لوگوں کو قائم کیا جو سیاست کرتے تھے. جب ایک پیغمبر فوت ہو جاتا تو اس کی جگہ دوسرے پیغمبر آ جاتے تھے. اللہ کے رسول نے کہا میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہے تو میرے بعد خلفاء ہوں گے جو کثرت سے ہوں گے. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں کیا حکم ارشاد فرمائیں؟ آپ نے فرمایا جس سے پہلے بیعت کرو اسے پورا کرو. یعنی جو بھی خلیفہ تمہارے بنے اس سے بیعت کرو تو اس کے ہر ایک حکم کو مانو، اور پھر اس کے بعد والے سے بیعت کرو، پھر انہیں اس کا حق ادا دو. اور اسی طرح تم اپنے حقوق اس کا سوال سے اللہ تم کرتے رہو، اللہ تعالیٰ کے قابل تم اس کے پوری طرح سے ادا کر دو تو اس کو بنا پر خود ہی تم سے اللہ رب العالمین تم سے پوچھ لے گا کہ تم نے کیا حق ادا کیا. تو اپنے امیروں کے اپنے خلفائے راشدین کی اور جو امیر بنے ان کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو تو اللہ رب العالمین کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی. تو پتہ چلا کہ انبیاء بنی اسرائیل کے انبیاء ایک کے بعد ایک آتے تھے وہی سیاست چلاتے تھے. اللہ کا رسول کہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد خلیفہ چلیں گے جو میرے ریاست کو چلائیں گے، اس دین اسلام کے کاموں کو آگے بڑھائیں گے. تم اس چیز کو لے کر چلو. تو ان چیزوں سے ہمیں پتہ چلا. حضرت عائد بن عمر سے روایت ہے کہ وہ عبداللہ بن زیاد کے پاس گئے تو ان سے کہا کہ اے بیٹے میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ بدترین حاکم رعایا پر ظلم کرتے ہیں، بس تم اس سے بچو. یعنی رعایا پہ ظلم کرنے سے بچو، یہ سب سے بدترین حاکم ہے. ایک اور روایت بس پڑھ کر حدیث کو اس باب کو ختم کرتے ہیں. حضرت ابو مریم ازاری سے روایت ہے کہ معاویہ سے کہا کرتے کہ میں نے رسول اللہ فرماتے ہوئے سنا آپ فرماتے تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے کچھ امور کا ولی بنائے، مسلمانوں کو کچھ بھی امور کا ولی بنائے اور ان کی ضرورتوں پر حاجتوں پر فقراء کے درمیان آڑے آئے، یعنی اسے پورا نہ کرے، یعنی جو اس میں غریب ہے فقیر ہے اس کو دینے میں کوتاہی کرے یا اس کو دینے میں بہانہ بازی کرے، ان غریبوں تک وہ چیز پہنچنے نہ دے، تو اللہ تعالیٰ بھی روز قیامت اس کی حاجت اور ضرورت اور فقر و فاقہ ان کے سامنے کر دے گا. اللہ رب العالمین کو قیامت کے دن ایسے شخص کی کوئی مدد نہیں کرے گا
جو کسی کا ذمہ دار ہے، اس میں جو غریب ہے، جو محتاج ہے، ان کو وہ دیکھتا نہیں کہ اللہ رب العالمین کو قیامت کے دن حضرت معاویہ نے یہ حدیث سن کر ایک آدمی کو لوگوں کے حاجات معلوم کرنے کے لیے مقرر فرمایا. جب حضرت امیر معاویہ جب خلیفہ ہوئے، اس حدیث کو جب کسی صحابی نے ان کے سامنے پیش کیا، حضرت امیر معاویہ اسی وقت ایک صحابی کو مقرر کیے کہ تم پورے شہر میں گھومو اور دیکھو جو حاجت مند ہے، جو غریب ہے، اس کی کیا حاجت ہے، تم میرے پاس لے کر آؤ، اس کی حاجت کو بیت المال سے پورا کیا. اتنا زیادہ خوف زدہ ہوتے تھے. اور وہ لوگ اللہ کے رسول کی حدیث آنے پر یہ نہیں کریں گے، اسی وقت اس چیز کو اپلائی کرتے تھے اور اس چیز کو پوری طرح فلفل کرنے کی کوشش کرتے تھے، تاکہ اگر اگلے بار ہم کوتاہی کریں اور موت آ جائے تو اللہ کو کیا جواب دیں گے. اپنی جانب سے وہ پوری طرح سے اپنی ذمہ داری. تو پتہ چلا اس بات سے کہ جو انسان جتنا بھی کسی کا ذمہ دار ہے، چاہے اپنے گھر کا ایک باپ ہو، ایک اپنے معاشرے کا کوئی ایک ذمہ دار ہو، کوئی مسجد ہو، مدرسہ ہو، جہاں کا بھی جو حکمراں بنایا گیا، جو ذمہ دار بنایا گیا، وہ اپنے تحت دیکھ لے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو پوری طرح ادا کر رہا کہ نہیں. اگر نہیں کر رہا، کوئی بچنے والا نہیں، عالم ہو چاہے جاہل ہو، چاہے حکمراں ہو، ایک عام آدمی ہو، ہر ایک اللہ تعالیٰ اسے پوچھے گا اگر تم ذمہ دار ہو تو ذمہ داری کے تعلق سے کیا کی. تو اپنی ذمہ داری ہم دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اپنی ذمہ داری کو کس قدر ادا کر رہے ہیں. اگر نہیں کر رہے ہیں تو کل قیامت کے دن اللہ کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے. اگر ہمیں کسی کا ذمہ دار بنایا گیا اور دھوکہ دھڑی اگر ہم کر رہے ہیں تو جنت کی خوشبو بھی ہم نہ سنتے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنی ذمہ داری کو پوری طرح سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.